الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام کی نعمت سے باخبر فرمایا ہے اور اسلام کی نعمت دنیا کی ہر ایک نعمت سے بڑھ کر ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے یہاں اگر کوئی مقبول اور پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا. اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دی ہے. اور جب کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے وہ نعمت چھن جاتی ہے. اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی، یا اس نعمت پر کسی طریقے سے اس طریقے کی آفت آنے والی ہو کہ ہمیں ایسا لگنے لگے کہ یہ نعمت ہم سے چھننے والی ہے، تو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے. بہت آسان سی مثال اس کو لے لیجئے کہ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. انسان کو پیسے سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے. لیکن اگر کاروبار میں کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ملازمت چھن جائے، جہاں پر نوکری کرتا ہے اس نوکری میں کسی طریقے سے کوئی مصیبت آنے لگے کہ اب ڈر لگنے لگے کہ اب نوکری چھن جائے گی، ملازمت چلی جائے گی، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. کیونکہ اسے پتہ رہتا ہے اب تک جو پیسے آ رہے تھے ان پیسوں کی آمد کا ذریعہ بند ہو جائے گا، تو میں گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، خود کہاں سے کھاؤں گا. جب تک پیسے آ رہے تھے تب تک اتنا احساس نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ نعمت چھننے والی ہے تو اس کا احساس ستانے لگا کہ ابھی نعمت چھننی نہیں چاہیے. ماں باپ کی نعمت ہے، ماں باپ کی نعمت. انسان جب تک ماں باپ رہتے ہیں اتنی قدر نہیں کرتا، اتنی اہمیت نہیں سمجھتا جتنی سمجھنی چاہیے. لیکن ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر روتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میں نے ماں باپ کی اپنی زندگی میں قدر کر لی ہوتی، اپنے والدین کے حقوق کا خیال کر لیا ہوتا. تو جتنی نعمتیں ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان سے وہ نعمت چلی جائے یا چھننے والی ہو، تب اس نعمت کا احساس ہوتا ہے. دین اسلام ہر نعمت سے بڑی ہے. اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، دنیا کی ہر نعمت سے بڑی یہ دولت ہے دین اسلام کی. جب دولت ملی ہے تو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دین مل گیا، ایمان مل گیا اور ایسی کام چل جائے گا؟ نہیں، تم پر آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو، کتنے مضبوط ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگی، تمام انبیاء کرام کے حالات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے راستے پر چلنے والوں کی آزمائش لی ہے، ان کا امتحان لیا ہے، ان کو مصیبتوں میں ڈالا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون پختہ ایمان والا ہے، کون کمزور عقیدے والا ہے. ایسے موقع پر انسان کا احساس ہوتا ہے. جیسے جب لوگ کہتے ہیں کہ جب مصیبتیں آئیں مجھے پتہ چل گیا میرا کون اپنا تھا کون پرایا تھا.
خوشحالی میں تو سب اپنے نظر آتے ہیں، لیکن مصیبت میں آنے پر مجھے معلوم ہوا کون میرا اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ دین کی نعمت ملی، اس نعمت کے ملنے پر اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں آزمایا ضرور جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور حالات حاضرہ، موجودہ حالات، دنیا کے جو سچویشن اور جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ حالات ہمیں اس بات پر آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم اس نعمت پر شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں، اس نعمت کا خیال رکھتے ہوئے دین پر پورے طریقے سے عمل کرتے ہیں یا دین کے احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب نعمت ملی ہے تو امتحان ضروری ہے، جب دولت ملی ہے تو آزمائش ضروری ہے۔ تو حالات حاضرہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنی اس نعمت پر کس انداز سے پورا اترتے ہیں۔ پوری دنیا کے حالات دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم، مسلمان کی آزمائشیں، مسلمانوں پر قانون کی بالادستی، عجیب و غریب قانون، اس طریقے کے حالات مسلمانوں پر لائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمان اپنے ایمان میں مضبوط ہو، ثابت قدمی کا ثبوت دے کہ مجھے ایمان پر جمے رہنا ہے، دین مستقیم پر ڈٹے رہنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، حالات آپ کو گھیر لیں تو آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر کی دولت سے نواز دیجیے۔ حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان حالات کی وجہ سے اے اللہ ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم کو سیدھے راستے پر جما دیجیے، ہم راستے سے بھٹکے نہیں، صراط مستقیم پر لگے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم دے دیجیے، سیدھا راستہ دے دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حالات آنے پر دعائیں سکھلائی ہیں، دعا بتلائی ہے کہ تو حالات آنے پر مایوس نہیں ہونا، دین پر جمے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ یہ تو پوری دنیا کے حالات کا ایک سرسری سا جائزہ ہے کہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم، ہر جگہ پر مسلمانوں پر آزمائشیں، ناگہانی آفتیں، طرح طرح کے حالات، طرح طرح کے قوانین مسلمانوں پر لائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اسلام سے کسی طریقے سے برگلایا جا سکے، اسلام سے کسی طریقے سے برگشتہ کیا جا سکے کہ مسلمانوں کو دین اسلام پر رہنے میں عافیت نہیں ہے بلکہ دنیاوی قانون کو اختیار کرنے میں عافیت ہے۔ لیکن مسلمان چاہے کتنے ہی کمزور عقیدے والا ہو، مسلمان کا عقیدہ چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کامیابی ملے گی تو اسی دین میں ملے گی، عافیت ملے گی اسی دین میں ملے گی، فلاح و بہبودگی ملے گی اسی دین میں ملے گی، اس کے علاوہ کسی دین میں نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، ومن یبتغی غیر اسلامی دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، شریعت اور دین اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا۔ تو حالات دنیا کے اس انداز کے چل رہے ہیں۔ میں نے بات کو قریب کرنے کے لیے حالات حاضرہ پر تھوڑی سی بات کی ہے، اب موجودہ حالات پر چلیے کہ ایک خاص ملک کے خاص طبقے پر پوری دنیا کی جو بالادستی اور ظلم و طغیانی کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، وہ ملک فلسطین پر، فلسطین کے مسلمانوں پر کس طریقے کے حالات ہیں۔ شاید و باید تمام مسلمان اس سے بخوبی واقف ہوں، جو لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا سوشل میڈیا سے اچھا خاصا تعلق ہے، انہیں تو معلوم ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن عام مسلمان فلسطین کے حالات سے واقف نہیں۔ اولاً تو فلسطین کو جانتے ہی نہیں کہ فلسطین کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے، فلسطین سے مسلمان کیوں محبت کرتے ہیں، فلسطین سے آخر ہمارا کیا رشتہ ہے کہ ہم مسلمان مکہ میں دیکھ لو، مدینہ میں دیکھ لو، جگہ جگہ پر فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، مسجد اقصیٰ کی لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو آخر آج اس بات کو سمجھیے کہ ہمارا
فلسطین سے کوئی عام رشتہ نہیں ہے بلکہ دینی رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، شریعت مطہرہ کا رشتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی نے بتلایا مسجد حرام، مکے کی مسجد، مسجد حرام سب سے پہلے بنائی گئی۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصیٰ جو فلسطین کی مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے یہ بنائی۔ تو دنیا میں دوسری مسجد اگر کوئی بنی ہے تو وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ایک بات جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس سے رشتہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا خاص، مسجد اقصیٰ سے ہمارا جو خاص تعلق ہے وہ قرآن کریم کی 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو آپ کو مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گئی۔ معراج کی رات میں جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں تو پہلے مسجد حرام سے اللہ کے نبی کو مسجد اقصیٰ فلسطین لے جایا گیا۔ آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ کے بارے میں کوئی اور فضیلت کی بات نہ ہوتی، صرف ایک ہی آیت اتری ہوئی ہوتی جو مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کو بتلا رہی، تب بھی کافی تھا۔ لیکن قرآن کریم میں اور بھی آیات آئی ہیں، احادیث میں فضیلت کی بابت بار بار بات آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جسے کہتے ہیں اسراء کا سفر۔ پھر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ سے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی وہاں گئے، اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے، تو ہمارا رشتہ تو لازمی ہو جاتا ہے، ہماری محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور فضیلت کی بات ہو نہ ہو، یہ فضیلت کافی ہے کہ اللہ کے نبی وہاں پر گئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا تشد الرحال الا من ثلاث، کہ 3 جگہوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہیں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 المسجد الحرام، مکے کی مسجد۔ نمبر 2 کمسجدی ھذا، اللہ کے نبی اپنی مسجد یعنی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ثواب کی نیت سے اس مسجد کے لیے آنا چاہتا ہے وہ بھی جائز۔ تیسری مسجد ہے المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ تو 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے، بقیہ کی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا رشتہ کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر حکومت کی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے برکت رکھی۔ فلسطین کی جو جگہ ہے اللہ نے اس زمین میں برکتیں رکھی ہیں۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کی جو آس پاس کی زمین، اس زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ جب آس پاس برکتیں ہوں گی تو مسجد اقصیٰ میں کیوں نہیں برکتیں ہوں گی؟ اس میں تو اس سے زیادہ برکتیں ہوں گی۔ اس لیے مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے اور فلسطین کی زمین سے جو تعلق ہے وہ دین کا تعلق ہے، وہ دین اسلام کا تعلق ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہمارا مسجد اقصیٰ سے دین کا رشتہ ہے، شریعت کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ ہے۔ ہمارے اس رشتے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ خلیفہ ثانی جو خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ گزرے ہیں، سلطان عبدالحمید، جب یہودیوں نے اس پر قبضہ کرنا چاہا تو سلطان عبدالحمید نے ایک بہت شاندار جملہ کہا کہ میں فلسطین کا 1 انچ ٹکڑا بھی یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ فلسطین پورا کا پورا دینا تو بہت دور کی بات ہے، 1 انچ
ٹکڑا بھی فلسطین کا یہودیوں کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میری جاگیر نہیں، یہ امت کی جاگیر ہے، یہ امت مسلمہ کی جاگیر ہے، یہاں پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج یہودی لوگ وہاں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، بچوں پر، عورتوں پر، نوجوانوں پر۔ عجیب و غریب حالات ہیں سوشل میڈیا کے، اگر آپ ویڈیوز دیکھیں، فوٹوز دیکھیں، آپ کے اگر دھڑکتا ہوا دل موجود ہے آپ کے سینے میں، آپ کے اندر کچھ حمیت اور دین غیرت موجود ہے، تو آپ اپنے آنسو پر قابو نہیں پا سکیں گے ان ویڈیوز کو دیکھ کر۔ معصوم بچے، بلکتے ہوئے بچے، بلکتی ہوئی عورتیں، سسکتی ہوئی آواز، وہ امت مسلمہ کو پکار رہی کہ امت مسلمہ تم کچھ نہیں کر سکتی، کم از کم ہمارے لیے دعا تو کر دو، ہمیں اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ لو، ہم اتنے تو گئے گزرے نہیں، ہمارا اور تمہارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، تم کم از کم ہر نماز میں اپنے گھروں میں دعاؤں کا تو اہتمام کر سکتے ہو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہو۔ یاد رکھیے فلسطین کے مسلمان، وہاں پر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ دینی غیرت لے کر پیدا ہوتا ہے، دینی حمیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر مردہ روح نہیں ہوتی، جیتی جاگ کی روح ہوتی ہے، جس کے اندر باطل سے لڑنے کی پاور ہوتی ہے، باطل سے لڑنے کا مقابلے کی طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، ہمت جمع مرد بچہ پیدا ہوتا ہے، حوصلے لے کر بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں، یہاں پر کہ لوگ نوجوانوں کے دیکھو راستوں میں بیٹھے ہوئے فلموں میں لگے ہوئے ہیں، راستوں میں بیٹھ کر گیمز میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا دن رات کا اوڑھنا بچھونا۔ ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے؟ آپس کی غیبتیں، آپسی اختلافات، دنیاوی زندگی، عیش و عیاشی، عشرت پرستی، دنیاوی باتوں میں لگے رہنا۔ کس سے پوچھ لو آج کل کون میچ جیت رہا ہے، کرکٹ کا کیا حال ہے، فٹ بال کا کیا حال ہے، فلمستان کا کیا، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ فلسطین سے آپ کا رشتہ کیا، کچھ معلوم نہیں۔ مسجد اقصیٰ سے آپ کا کیا تعلق ہے، کچھ معلوم نہیں۔ وہاں پر ہمارے ملک کی طرح یا دیگر مسلم ممالک کی طرح نامرد بچے پیدا نہیں ہوتے، وہاں پر مرد بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر باطل سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، جوامردی ہوتی ہے۔ وہ سامنے بچوں کو گود میں اٹھائے لے کر جو بچپنے کی حالت میں، دودھ پینے کی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں، سسکتی ہوئی لاشیں اٹھا کر کے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، اور فخر کے ساتھ مائیں کہتی ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے شہید کی ماں بنایا، تو نے مجھے شہید کی بیوہ بنایا، تو نے مجھے شہید کی چچی بنایا، شہید کی خالہ بنایا۔ وہ اس طرح کی عورتیں، اس طرح کے بچے، اس طریقے کے جوان وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں، آپسی چیزوں میں لگے ہوئے، اختلافات میں لگے ہوئے، کبھی ادھر بھی دنیا، ادھر بھی دنیا، ادھر بھی دنیا، ہر جگہ پر دنیا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ امت مسلمہ کا تو حال یہ تھا، المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کا مسلمان سے رشتہ اس طرح ہوتا ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کجسد واحد۔ ہر مسلمان چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والا ہو، افریقہ کے رہنے والا ہو، بر اعظم کے بالکل آخر کے رہنے والا ہو، اس کا رشتہ ایک جسم کی طرح تھا۔ اگر افریقہ کے آخر میں رہنے والے مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، ان کی مسجدیں مظلوم مسلمانوں کی دعاؤں کے لیے پکار اٹھتی تھیں، سجدے ریز ہو جایا کرتی تھی پیشانیاں۔ آج کچھ معلوم ہی نہیں، حالات سے بالکل نابلد، بالکل ناواقف نوجوان کو دیکھ لو، اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے، اپنی عیش پرستی میں لگے ہوئے۔ بتائیے ان حالات میں کون نماز سے قریب جاتا ہے؟ فجر کے وقت مسجد خالی، ظہر میں مسجد نظر نہیں آتی، خالی نظر آتی، عصر میں دیکھ لو خالی، مغرب میں دیکھو خالی، عشاء میں دیکھ لو خالی آپ کو نظر آئیں گی، ہوٹل آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے، ہوٹلوں میں جگہ نہیں، ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں، پارکوں میں جگہ نہیں، تفریحی مقامات پر جگہ نہیں، چوراہوں پر کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں۔ نوجوان، بڑے کیا، بوڑھے کیا، ادھیڑ عمر کے کیا، سب لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر نظر نہیں آتے تو مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ آخر ان حالات کے بعد بھی کچھ کہنا پڑے گا مسلمانوں سے، کچھ کہنا پڑے گا، کچھ اور بات کرنی پڑے گی۔ کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہودی، اسرائیلی
فلسطین پر بمباری کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمان کو شہید کر رہے ہیں، کیا آپ بھی یا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہمارے اوپر بھی اسی طریقے سے حملے کیے جائیں، ہمارے اوپر بھی اسی طریقے سے بمباری کی جائے، ہمارے بچوں کو اسی طریقے سے شہید کیا جائے، ہماری عورتوں کو اسی طریقے سے شہید کیا جائے، ہمارے بوڑھوں کو اسی طریقے سے شہید کیا جائے؟ کیا ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں؟ اللہ نے اگر ہمیں فرصت کا موقع دے رکھا ہے، زندگی کے اچھی موقع دے رکھا ہے، ہم کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کم از کم مسلمانوں کو، اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں تو کرنی چاہیے۔ بچے، بچیاں، عورتیں کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا بلک رہی ہیں، سسک رہی ہیں۔ ابھی اس ہفتے کے جو حالات ہیں، کتنے مسلمان بچے شہید ہوئے، اور ابھی فلسطینی مسلمانوں کی طرف سے کچھ کارروائی کی گئی تو پوری دنیا بول پڑی یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ 70 سالوں سے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تب تک اسرائیل کو کسی نے ظالم نہیں کہا، کسی نے باغی نہیں کہا، کسی نے دہشت گرد نہیں کہا۔ لاکھوں بچوں کا قاتل وہ ہے، لاکھوں شہیدوں کا قاتل وہ ہے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کرنے والی وہ حکومت ہے۔ تب تک پوری دنیا خاموش تھی، کوئی اس کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ذرا سا مسلمانوں نے اپنی طاقت دکھائی، ان نہتے نوجوانوں نے اس پر ذرا سی کارروائی کی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے کب تک برداشت کرے گا؟ کبھی تو اس کو غیرت آئے گی۔ آپ 10 تھپڑ مان لیں، آپ خاموش رہیں، کبھی تو ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پر کوئی ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرنا چاہے، آپ ایک صفحہ بھی نہیں لے سکتے، آپ ایک دن بھی اس پر کارروائی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں نے، فلسطینی مسلمانوں نے ذرا سی کارروائی کی تو پوری دنیا بول پڑی یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اور آج مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے پتہ ہی نہیں، فلسطین سے ہمارا کیا رشتہ، مسجد اقصی سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں ہمارا اس طرح کا تعلق ہے کہ ہر جگہ پر مسجد اقصی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچوں کے خون کے قطرے قطرے میں ہر ایک مسلمان کی محبت بٹھانی ہوگی۔ فلسطین کیا، سیریا کیا، لیبیا کیا، عراق کیا، لبنان کیا، کشمیر کیا، ہر ایک ملک، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو، دنیا میں رہنے والے ہر ایک مسلمان کی محبت ہمیں اپنے بچوں کے خون کے قطرے قطرے میں بٹھانی پڑے گی کہ میرے بچے، اگر دنیا کے کسی آخری کونے میں بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جائے تو تمہیں خاموش نہیں رہنا، بلکہ قانون کے دائرے میں جو کارروائی ہو سکے وہ کرنی ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی رب کے سامنے اپنے ہاتھ دراز کریں دعا کے لیے، اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ محمد بن قاسم، جس نے ہندوستان میں آ کر کے ہندوستان کا پرچم لہرایا، 17 سالہ نوجوان، صرف 17 سال کی عمر، ہندوستان کے سمندر کے راستے میں مسلمان تاجر سفر کر رہے تھے تو ہندوستان کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، راجہ داہر نے اس بحری جہاز پر حملہ کیا اور ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، ان کو اپنا قیدی بنا لیا۔ تو اس سفر میں ایک جہاز میں ایک لڑکی بھی موجود تھی، نوجوان لڑکی، اس نے فریاد لگائی، اے حجاج ہماری مدد کر، اے حجاج ہماری مدد کر۔ ہندوستان کے بحری جہاز میں سمندر میں سفر کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیا گیا تو ایک نوجوان بچی نے فریاد لگائی، اے حجاج ہماری مدد کر۔ حجاج تک کسی نے پیغام پہنچا دیا کہ فلاں ملک میں ایک مسلمان بچی نے تمہیں یاد کیا ہے اور تمہیں مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم جو 17 سالہ نوجوان ہے اس کو بھیجا کہ تم ہندوستان جاؤ۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب ایک تھا، آپ وہاں جاؤ اور اپنی مظلوم بہن کی مدد کرو۔ چنانچہ حجاج بن یوسف آئے، وہ محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور انہوں نے اپنی مظلوم بہن کی مدد کی، اور کئی جنگوں کے بعد جب اپنی مظلوم بہن کی مدد کر لی اور قید سے رہا کر لیا تو پھر کہا، بہن تو نے ایک پکار لگائی تھی، حجاج بن یوسف نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ آج 57 اسلامی ممالک، یہ 56 اسلامی ممالک ہیں، فلسطینی مظلوم مسلمان ان کو پکار رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے پر بسنے والے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں کہ مسلمانوں، ہم بھی تو تمہاری طرح کلمہ شریک ہیں، ہم بھی تو تمہاری طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تم ہمیں بھول کیسے سکتے ہو؟ تم نے ہمیں کیسے بھلا دیا ہے؟ ہم تو عرب ہیں، ہم تو عرب کی زمین پر بسنے والے ہیں، تم اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھو
ہمارے لیے شب و روز اپنی دعاؤں میں ہمیں کچھ مدد کرو، کچھ دعا کر دو، کچھ صدقہ و خیرات کر دو۔ بڑے بڑے مالداروں پر وہاں کے حالات ہی جب ابھی بمباری ہوئی، بالکل جو لاکھوں والا تھا، کروڑوں والا تھا، بالکل کچھ نہیں رہا، 0/0، بچے گود میں بلک رہے ہیں۔ اس طرح کی فوٹوز ہیں، اس طرح کی ویڈیوز ہیں، واقعات دیکھی نہیں جا رہی ہیں۔ مسلمانوں تھوڑا سا جاگ جائیے، تھوڑا سا دین کی طرف آ جائیے، مسجدوں کو آباد کر لو بھائی، نمازوں کو پڑھنے والے بن جائیے۔ پتہ نہیں کب کس کا بلاوا آ جائے، کب کس کا بلاوا آ جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیوز آئی موبائل پر، ایک صاحب نے بھیجی، دیکھا ایک نوجوان ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے، پیروں میں پٹی ہے، ہاتھوں میں بالکل پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے برابر میں دوسرے بیڈ پر اس کا بوڑھا باپ لیٹا ہوا ہے، بوڑھا باپ لیٹا ہوا پٹیوں میں لت پت ہے، خون میں لت پت ہے۔ وہ بیٹا، نوجوان بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے، ابو آپ فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں، ابو آپ فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں، آپ تسلی رکھو۔ یعنی دونوں ہاسپٹل میں بمباری کی وجہ سے زخمی ہو گئے، باپ بیٹے کو تسلی دے رہا ہے اور باپ بیٹے کو تسلی، بیٹا باپ کو تسلی دے رہا ہے۔ ایک عورت، اس کے بچے شہید ہو گئے، اس سجدے شکر بجا لاتی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے معصوم بچے کے جنت میں بلا لیا، مجھے شہید کی ماں بنا لیا، تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں شہید کی بے ماں ہوں۔ شیخ محمود الحسنات بہت بڑے عرب کے شیخ ہیں، فلسطین کے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ محمود الحسنات، ان کے 4 ماموں شہید ہو گئے اور فخر کے ساتھ کہنے اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 شہید ماموں کا بھانجا بنایا ہے۔ یہ غیرت، یہ حمیت لے کر پیدا ہوتی۔ ہمارے نوجوان کو تو راستے میں بیٹھ کر گیم کھیلنے سے فرصت نہیں، اسے تو سیریل سے نکلنے کی فرصت نہیں، اسے تو کرکٹ سے نکلنے کی فرصت نہیں، اسے تو فلموں سے نکلنے کی فرصت نہیں۔ وہ نکلے تو صحیح بتایا جائے، بھیا مسجد میں دعا کر۔ وہ فلموں سے نکلے تو بتایا جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے بتایا جائے کہ تو یہاں پر بچوں والا ہو کر نمازیں کیوں ناغا کر رہا ہے، تو بچوں والا ہو کر فلموں میں دیکھ رہا ہے، تو بچوں والا ہو کر شادی بیاہوں میں جا کر ناجائز تقریبات میں شرکت کر رہا ہے۔ تیری عمر کے نوجوان شہادت، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، تیری عمر کے نوجوان اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوں اور دعا کریں۔ ہمارے یہاں تو اسی کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے، مسجدوں میں بچوں نے شور مچا دیا، مسجدوں نے ہماری نمازیں خراب کر دی، مسجدوں میں بچوں نے آ کر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بچوں کی رعایت کی۔ میدان بدر میں پہلی جنگ ہے، یوم الفرقان اس دن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دن بھی بچوں کی رعایت کی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو لے کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ کے نبی ان کے نواز سے پیٹھ پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، اور ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے قصبے کا، ہمارے علاقے کا مسلمان یہ ہے، ذرا سا بچہ مسجد میں آ کر شور کر دے، ادھر سے ادھر چلا جائے تو اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ واہ جی واہ! آج بچوں کو مسجدوں میں لاؤ گے، انہیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، قرآن کیا سکھاتا ہے، حدیث کیا سکھاتی ہے۔ مسجدوں میں لاؤ گے تو پتہ چلے گا، ورنہ اگر آج آپ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ گے تو آنے والے زمانے کے لیے آپ جنازہ پڑھ لیجئے، ان کے دین کا بھی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی کہ مسلمان بھی باقی رہیں گے نہیں رہیں گے۔ دین پر تو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بچیوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی دین پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کا مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ جو فلسطینی لوگوں نے کارروائی کی ہے، ٹھیک کارروائی کری ہے نہیں کری ہے، یعنی اسے اسی پر شک ہے ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اور جب فلسطینیوں پر حملہ ہو رہا تھا تب آپ نے سوال نہیں کیا کہ فلسطین میں جو حملہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ خراب ہے یا غلط ہے، کیا اس کی وہ ہے۔ ہمیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہمارے زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ہمارے قلم کو خریدا گیا ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قلم کو خرید نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہماری زبان کو خرید نہیں سکتی۔ زبانیں خرید لی جائیں گی، قلم خرید لے جائیں گے، ہاتھوں میں بیڑیاں لگا دی جائیں گی، قدموں میں ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی، لیکن ہمارے اندر جو خون کا قطرہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں رشتہ ہے، چلتا ہے، اس قطرے سے لا الہ الا اللہ کو کون نکالے گا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا
کہ تمہیں ہر ایک مسلمان سے محبت کرنی ہے، ہر ایک سے تعلق رکھنا ہے، ہر ایک سے رشتہ باقی رکھنا ہے، تمہیں ہر ایک مسلمان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کو کون نکالے گا؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ قانون کے دائرے میں رہ کر جو کارروائی کی جا سکتی کی جانی چاہیے، اور آخری درجے میں کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی مستورات کو کہیے دعاؤں میں فلسطینوں کو یاد رکھیں، مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھنے، اپنی بچیوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین سے رشتہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق ہے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں بتایا، آپ باغی ہیں، آپ صحیح باپ کہلانے کے لائق نہیں، آپ صحیح ماں کہلانے کے لائق نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو فلسطینی مسلمانوں سے جو رشتہ ہے وہ نہیں بتایا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ذرا سے بیدار ہو جائیے، کچھ دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ دیجئے، ناجائز رسومات کو چھوڑ دیجئے، اختلافات کو چھوڑ دیجئے، ڈی جے باجے، گانے بجانی، فلمیں، کھیل کود، ان کو ذرا سا چھوڑ دیجئے، کچھ ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کچھ تو عبرت لو، کچھ تو ہوش لو، کچھ تو عقل ہونی چاہیے، عقل آ جانی چاہیے۔ اب بھی نہیں آئیں گے تو کب آئے گی؟ اب بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تھوڑا ہو رہا ہے ظلم، ہم پہ تھوڑا ہو رہا ہے ظلم تو وہاں پر ہو رہا ہے، وہاں والے کریں گے جو کچھ کریں گے۔ اس سے چند سال پہلے جب مظفر نگر فسادات ہوئے تو لوگوں نے کیا کہا، وہ تو فلاں برادری کا معاملہ ہے، ہماری برادری کا تھوڑا معاملہ ہے۔ یہ خود ہم نے سنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، جب مظفر نگر فسادات، قبال وغیرہ میں جو فسادات ہوئے تھے، یہی کہا مسلمانوں نے، وہ تو فلاں برادری کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیا اب بھی برادری یاد آئے گی؟ کیا اب بھی علاقہ یاد آئے گا؟ برادری اور علاقہ، گاؤں اب بھی یاد آئے گا؟ ذرا ہٹو، کچھ برادری سے اوپر آئیے، اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سیکھیے، اسلام آپ سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک امت بنایا، ایک امت بنایا ہے، اختلاف میں نہیں بانٹا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قبائل بنائے گئے، برادریاں بنائی گئی صرف پہچاننے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم زیادہ آگے چلے گئے ہیں، ہم نے اونچا سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ ذرا اونچا سوچئے، پرواز بلند کیجئے، فکر کو بلند کیجئے، تاریخ کو پڑھیے، حالات حاضرہ کو پڑھیے، اپنے بچوں سے کہیں ہسٹری پڑھو، اسلامی ہسٹری کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی جو فضیلت بتلائی ہے، اس فضیلت پر عمل کرتے ہوئے کتنے صحابہ نے وہاں جا کر نماز پڑھی ہے، کتنے صحابہ خود وہاں پر گئے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور عشر مبشرہ میں دیگر صحابہ ہیں وہ گئے، بزرگان دین گئے، اسلاف میں بڑے بڑے اسلاف گئے، اس نیت سے کہ وہاں جانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ وہاں جانا چاہیے، وہاں جا کر نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، کہیں پر آتا ہے 1,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، کہیں آتا ہے 2,500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ باقی دنیا کی مسجد حرام، مسجد نبوی کے علاوہ اور کسی مسجد کے متعلق فضیلت نہیں آتی جو فضیلت مسجد اقصیٰ کے بارے میں آتی ہے۔ خلاصہ 1-2 منٹ میں پوری گفتگو کا، نمبر 1 پر اعمال مضبوط کیجئے، اعمال، فرائض کی پابندی کیجئے، فرائض میں بالکل کوتاہی مت کیجئے کسی بھی طریقے کی۔ نمبر 2، نوافل بھی کیجئے کثرت کے ساتھ، ان میں اہتمام کیجئے نوافل میں، اور نوافل میں کے ساتھ ساتھ مظلوم مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔ اپنی مساجد میں آپ جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان حالات میں اپنی مساجد کے ائمہ سے کہیے، اگر انہوں نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا ہے تو آپ ان سے درخواست کیجئے کہ آپ ان حالات میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیجئے، جو دعا کی جاتی ہے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے ایسے حالات آنے پر، تو یہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں بھی ان حالات میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر ہو سکے
روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل خود بھی پڑھیں، اپنے گھر کی مستورات کو بھی کہیں۔ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ حالات بڑے ناگفتبے چل رہے ہیں، بڑے حالات خراب چل رہے ہیں۔ آپس کے جو تذکرے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر تذکروں سے کچھ نہیں ہوگا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر تذکروں سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت یاد تازہ ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ آپ ان کو دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے کچھ نفلی کام کریں جو ہمارے مظلوموں کے کچھ کام آ سکے۔ اور ابھی نماز کے بعد فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ بھی اس قدر کیفیت کے ساتھ ہو سکے اللہ سے دعا کریں ان مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، اور بھی دیگر ممالک میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور آخری کام جو پہلے نمبر کا کام ہے وہ یہ ہے، اپنے گھروں میں جا کر ابھی جمعے کے بعد آپ گھروں میں جائیں اور ان حالات کا گھروں میں تذکرہ کریں، خواتین سے درخواست کریں، گھر کی ماں اور بہنوں سے درخواست کریں، ان کے لیے دعائیں کرنی، ہر نماز کے بعد دعا کرنی، قرآن پڑھ کر کے دعا کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے بچے کے خون میں، فلسطینی مسلمان ہو یا دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنے والا مسلمان ہو، اس کی محبت بٹھائیے کہ میرے بچے، میرے بیٹی، میرے بیٹے، اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان پر ظلم ہوگا تمہیں چین سے نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ حالات سازگار فرمائیں، ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔